السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، عزیزوں، گزشتہ کئی دنوں سے جس مکتبہ فکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اکثر چیزیں جو ہیں وہ نہج البلاغہ سے پیش کی ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں پیش کی ان کے افکار و نظریات کے بارے میں۔ تو وہی مکتبہ فکر جو ہے جس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ، جس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور مصروف گفتگو ہیں، اسی مکتبہ فکر کا قرآن مجید کے متعلق ان کے دو پورشن ہیں اور دو رخ ہیں۔ آپ ان کی کتابیں اور ان کا لٹریچر پڑھ کر دیکھ لیں، دو رخ اور دو پورشن ہیں ان کے قرآن پاک کے بارے میں۔ ایک پورشن تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بڑے دعوے کرتے ہیں اور سینہ پھلا کر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں، بڑی بھاری تعداد میں، کافی تعداد میں تفسیریں لکھی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیریں جو ہیں وہ موجود ہیں اور بظاہر دعویٰ بھی موجود ہے، قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ بھی موجود ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آن دی ریکارڈ ثابت ہے کہ ان کی بڑی بڑی اجل کتابوں کے اندر، امہات الکتب کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ چیز صریح الفاظ میں پائی جاتی ہے اور ملتی ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدل گیا ہے۔ اصول کافی اور اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ 2000 متواتر روایات ہیں قرآن مجید کے بدل جانے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ پچھلے چند سال قبل ایک ان کی مصر کی فضا کے اوپر ایک آدمی جو ہے، ان کا ایک مجتہد نمودار ہوا تھا، ڈاکٹر محمد تجانی سماوی۔ تو ڈاکٹر محمد تجانی سماوی جو ہے وہ یہ دعویٰ لے کر منظر عام پر آیا تھا کہ میں پہلے اہل سنت تھا، اہل سنت کا جو اہل سنت کی شاخ ہے مالکی مسلک والے، میرا مسلک مالکی تھا، تو میں تحقیق کے بعد میں نے یہ مسلک اہل تشیع یعنی شیعہ مسلک اختیار کیا ہے۔ اس کی کتابیں جو ہیں وہ کون مع الصادقین، ثم اهتدیت، رضیت الخمیس اور اہل الذکر، یہ کتابیں اس کی منظر عام پر آئی تھیں۔ میرے خیال میں ان دنوں ان کتابوں کے اوپر پابندی ہے، البتہ وہ کتابیں میں نے اس کی پڑھ رکھی ہیں۔ اس کا دعویٰ جو ہے وہ مالکیت والا، وہ کس حد تک سچ ہے ہم اس کی کتابوں ہی سے کسی دن کے بعد پیش کریں گے، اور اس کے جھوٹ کو سب لوگوں پر عیاں کر دیں گے کہ اس نے یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ میں پہلے مالکی مجتہد تھا۔ وہ کسی دن بھی مالکی مجتہد نہیں رہا، وہ پیدائشی شیعہ ہے۔ اس کی جو کتاب ہے اہل الذکر، اس کتاب کے اندر بھی اس نے لکھا ہے کہ 2000 متواتر روایات ہیں اس بارے میں کہ قرآن بدل گیا ہے۔ اور ان کی جو کتاب ہے ایک فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب، جو طبرسی نے لکھی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کے اندر بیٹھ کر لکھی ہے، وہ کتاب ہی اسپیشل اسی موضوع پر ہے کہ قرآن بدل گیا ہے۔ اور تو اور اس دور میں جو ان کا مجتہد ہے محمد حسین نجفی، جسے ڈھکو صاحب کہا جاتا ہے،
محمد حسین نجفی نے بھی اپنی کتاب اثبات الامامت میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر پہلے 12 اماموں کے نام موجود تھے، جو بعد میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑی گالم گلوچ کے بعد اس نے خلفائے ثلاثہ کو گالم گلوچ دینے کے بعد یہ لکھا ہے کہ قرآن سے کیا نام ہے، وہ ائمہ کے نام خلفائے ثلاثہ نے غائب کیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی اگر یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر کر دیا گیا ہے قرآن مجید کا، تو وہ یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ محرف شدہ ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے، قرآن مجید کے بدل جانے کے حوالے سے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل یہ صاف صریح اور واضح چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کا باہر والا پورشن جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں اور ہے، اور اندر والا پورشن اور ہے، اور ان کی کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی پڑی ہے کہ اصل قرآن مجید جو ہے وہ تو امام مہدی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہے، وہ جب آئیں گے تو وہ قرآن مجید ساتھ لے کر آئیں گے۔ میں ایک نام لینا بھول گیا ہوں، عبد الکریم مشتاق، اس نے بھی کافی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر اس نے قرآن مجید کے بارے میں بھرپور زہر اگلا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا یہ وہ قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عبد الکریم مشتاق لکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید تو اس کو تو لوگ گدھوں کے اوپر لاد کر پھرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ بیمار سوچ کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تناظر میں فرمایا ہے وہ تناظر کچھ اور ہے، وہ جو یہ دنیاوی وزن ہے نا، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں اس کو قرآن کو نازل کر دیتا پہاڑوں پر تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مقصد تو ان کی تفاسیر میں بھی اور ہماری تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو قرآن مجید کا مکلف بنا دیتا تو یہ مقصد ہے اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کے متعلق جو حکم ہے اور نافرمانی سے جو منع کیا گیا ہے، امر و نواہی کے متعلق جو احکامات، یہ احکامات اگر قرآن مجید یہ پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیے جاتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، احکامات کو بجا لانا، یہ اتنی مشکل ایکسرسائز ہے اور یہ اتنی مشکل ذمہ داری ہے کہ اگر یہ ذمہ داری پہاڑوں کو دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہاں مقصد یہ ہے۔ تو یہ عبد الکریم مشتاق نے تمسخر اڑایا قرآن مجید کا، ٹھٹھا اڑایا اور جی بھر کر لوگوں کے ذہنوں کو اس قرآن مجید کے بارے میں متنفر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو صاف مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ اور موقف اختیار کرتے ہیں اور اندرون خانہ ان کا قرآن مجید کے بارے میں اصل موقف اور نظریہ اور تصور اور ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس قسم کی کتابیں اور اس قسم کی شکوک و شبہات قرآن مجید کے بارے میں کبھی سامنے نہ آتے ان کی طرف سے۔ آج ہم نے جس خطبے کا انتخاب کیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا خلفائے ثلاثہ نے قرآن مجید کو بدل دیا ہے، اس میں تبدیلی کی ہے، اس میں تعریف کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اس وقت تینوں خلفاء جو ہیں وہ دنیا سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت مسند خلافت پر متمکن ہوئے، اگر کچھ ایسا ہوا ہوتا قرآن مجید کے ساتھ، اگر ایسا ہوا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازمی طور پر نہ صرف اس کی نشاندہی کرتے
بلکہ وہ تلافی مافات بھی کرتے اور جو چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید سے نکالی گئی تھی وہ لازمی طور پر اس میں واپس لاتے، مگر انہوں نے اس نہج البلاغہ کے اندر کئی خطبے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ہر موقع پر یہ تاثر دیا ہے اور لوگوں کو اس قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے انہوں نے بہت اس پر زور دیا ہے، اور کسی جگہ ایک جگہ بھی یہ بات نہیں کہی کہ اس قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ لازمی طور پر یہ کہتے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے ہوتی، مگر انہوں نے ہر مقام پر قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہونے اور وابستہ ہونے کے لیے پوری طرح اپنے متوسلین کو اس طرف متوجہ کیا۔ آج کا جو خطبہ ہے یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے بارے میں، تو یہ خطبہ جو ہے وہ ایک قسط میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گا، کافی لمبا خطبہ ہے، اس کی ہم قسطیں بنائیں گے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهُ علیہ السلام، 174 خطبہ اور صفحہ نمبر ہے 460، نہج البلاغہ، مترجم مفتی جعفر حسین کہتے ہیں کہ وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهُ علیہ السلام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں سے ہے یہ خطبہ جو پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ انتفعوا ببیان اللہ، اللہ کے بیان کے ذریعے فائدے حاصل کرو، استفادہ کرو اللہ تعالیٰ کے بیان اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے۔ وَاتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ، اور اللہ کی جو وسیع نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو وصیتیں بناؤ۔ وَأَقْبِلُوا نصیحت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو، اس کی خیر خواہی کو قبول کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح طریقے سے، پورے طریقے سے عذر پیش کر دیا ہے، یعنی جو کچھ تمہیں اس معاملے میں چاہیے تھا، جو انسانیت کی ڈیمانڈ تھی ہدایت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی ہے، انبیاء اور رسول کو بھیج کر، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور ان پر قرآن مجید نازل کر کے اللہ نے اس سلسلے میں انسانیت کا جو انسانیت کا یوں کہہ لیجئے کہ مطالبہ ہونا تھا یا ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ اللہ نے پوری کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، اور فرمایا وَأَخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حجت کو تمام کر دیا۔ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے پسندیدہ اور محبوب اعمال جو ہے وہ واضح کر دیے ہیں، اور صرف محبوب اعمال ہی نہیں، وَمَكَارِهَهُ مِنْهَا، اور جو ناپسندیدہ اعمال ہیں اللہ کے نزدیک وہ بھی واضح کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لِتَتَّبِعُوا هَٰذِهِ وَتَجْتَنِبُوا هَٰذِهِ، تاکہ تم محبوب اور پسندیدہ اعمال کو اختیار کرو، ان کی پیروی کرو، اور جو ناپسندیدہ اعمال ہیں ان سے بچ جاؤ، ان سے دامن چھڑا جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے محبوب، پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال کو واضح کر دیا، اور فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَقُولُ، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو ناپسندیدگیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، بالکل یہ حدیث میں موجود ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم جو ہے اس کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، یہ حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، جب میں جنت کو، اللہ نے فرمایا جا جنت کو دیکھ کر آ، تو میں جنت کو دیکھ کر آیا، جب میں جنت کو دیکھ کر آیا
تو میں نے گزارش کی کہ یا اللہ اس جنت کے بارے میں جو کچھ سنے گا تو وہ اس جنت سے وہ پیچھے نہیں رہے گا، پوری کوشش کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو مکارہ ناپسندیدگیوں سے، ان مشکلات سے ڈھانپ دیا کہ جن مشکلات کے بعد وہ جنت حاصل ہونی ہے، تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھنے کے بعد میں نے گزارش کی کہ یا اللہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، جتنی مشکلات ہیں اس کو حاصل کرنے۔ اور اسی طرح جہنم کو بھی جب میں دیکھ کر آیا تو اللہ نے فرمایا کیا تو نے اندازہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ اس کے بارے میں جو سن لے گا وہ پوری کوشش کرے گا اس سے بچنے کی، لیکن پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ، تو پھر اس وقت اس کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے گزارش کی کہ یا اللہ اس کو جس قدر خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس میں جانے سے بچ نہیں سکے گا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مفہوم کروا رہے ہیں، جنت کو ناپسندیدگیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو اہمیت ہے نا، اس اہمیت کو واضح کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمین ہموار تمہید باندھ رہے ہیں اور گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، زمین ہموار کر رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ۔ یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعتوں میں سے کوئی ایسی اطاعت نہیں ہے مگر وہ سامنے آتی ہے ناگوار بن کر، اس میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، بعض اوقات انسان کو کیا نام ہے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات جان دینی پڑتی ہے، بعض اوقات اپنی جو خواہش ہوتی ہے اس خواہش کو قربان کرنا پڑتا ہے، کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے کوئی ایسی اطاعت نہیں ہے مگر وہ تمہارے سامنے ناگوار بن کر آتی ہے۔ اور فرمایا وَمَا مِن مَعْصِيَةٍ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے کوئی ایسی نافرمانی نہیں ہے مگر وہ تمہارے سامنے خواہش بن کر آتی ہے، خواہش بن کر آتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت لمبی تفصیل ہے۔ اکثریت لوگوں کی گانے کو پسند کرتی ہے، اکثریت لوگوں کی مال و زر کو پسند کرتی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہے۔ اکثریت لوگوں کی بدکاری کی طرف، زنا کی طرف مائل ہے۔ اسی طرح اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر خواہش جو ہے، نافرمانی جو ہے، وہ تمہارے سامنے خواہش بن کر آتی ہے۔ فَرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جس نے اپنے آپ کو خواہش سے الگ کر لیا، وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اکھاڑ پھینکا، وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزَعًا، فرماتے ہیں کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود حد تک بڑھنے والا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنزَعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوًى، اور فرمایا اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزوئے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے نفس۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمْسِي وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا وَنَفْسُهُ ظُنُونٌ عِندَهُ، اور جان لو اے اللہ کے بندو، بے شک مومن نہ صبح کرتا ہے نہ شام کرتا ہے مگر اس کا نفس جو ہے ظنون عندہ، وہ اپنے نفس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ صبح اور شام بھی اپنے نفس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ کیسے بدگمان ہوتا ہے؟ اس طرح بدگمان ہوتا ہے کہ کسی جگہ میرا نفس جو ہے نا یہ مجھے پھسلا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ میرا کمال نہیں ہے جو میں اس گناہ سے بچ گیا ہوں۔ بے شک نفس جو ہے یہ تو گناہ پر ابھارنے والا ہے اور حکم دینے والا ہے، میں جو بچا ہوں یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔
یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مومن صبح و شام اپنے نفس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اور فرمایا فلا یزال زاریا علیہا، وہ ہر وقت اس پر اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے، اپنے نفس پر الزامات دھرتا رہتا ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کرایا، وہ کرایا، غلط کرایا۔ وہ کبھی جو غلطی کر لے اس غلطی پر کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بلیغ کلام ہے، اللہ کی قسم، کتنی ہی فصاحت اور بلاغت ہے اس کلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مومن سے جب اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے دب چکا ہے، اتنا اپنے آپ پر وزن محسوس کرتا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز میں اسی بات کی تفہیم اور فہمائش فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے اور اس کو الزام دیتا رہتا ہے ہر وقت، اور آگے فرمایا وَمُسْتَزِيدَ اللَّهَ، اور وہ اپنے اس نفس کے لیے مزید عبادتوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ غلطیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹھا ڈالے۔ اور فرمایا فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ، اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر گئے، اور وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ، جو تمہارے سامنے گزرے ہیں۔ ایک ہے تم سے پہلے گزر جانے والے، ایک جو تمہارے سامنے گزرے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ۔ فَقَّرُوا مِنَ الدُّنْيَا تَفْوِيضَ الرَّاحِلِ، ان لوگوں کے اندر کیا خوبی تھی؟ ان لوگوں کے اندر یہ خوبی تھی کہ انہوں نے دنیا سے جامہ چھڑا لیا، اور انہوں نے دنیا سے جو ہے نا رخت سفر باندھ لیا، جس طرح کہ مسافر رخت سفر باندھتا ہے۔ اور فرمایا وَتَبَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ، اور انہوں نے اس دنیا کو طے کیا، دنیا کے لمحات کو مناظر کو طے کرنے کی طرح اس پر جی نہیں لگایا کبھی۔ مناظر جو ہوتی ہیں راستے میں جو واقع ہوتی ہیں، جہاں کوئی پڑاؤ ڈالتے ہیں مسافرین، پرانے زمانہ میں خاص طور پر مناظر جو ہے نا مقرر کی ہوتی تھی، یہاں سے چلنا ہے فلاں منزل پر جا کر رکنا ہے۔ تو جو مسافر مناظر پر رکتے تھے ان کا یہ تو کبھی ارادہ نہیں بن سکتا تھا کہ ہم نے اسی منزل پر آ کر جو ہے نا وہ بس ادھر بیٹھ جانا ہے، ادھر رہائش اختیار کر لینی ہے، نہیں۔ وہ مناظر پر جب کسی بھی منزل پر پہنچتے تھے تو جو پڑاؤ ڈالتے تھے وہ فقط سستانے کے لیے ڈالتے تھے کہ جو ہی ہماری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہوتی ہے، یا بھوک لگی ہے، مثلا ہم روٹی کھا لیتے ہیں، پیاس لگی ہے پانی پی لیتے ہیں، روٹی پانی کھا کر سستا کر پھر چل پڑنا ہے، اس منزل پر ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ گزرنے والے جو ہیں وہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے لمحات کو طے کیا، جس طرح کے مسافر جو ہے وہ منازل کو طے کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ اکبر، اب یہ ساری تمہید ماننے کے بعد وہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، سبحان اللہ، جان لو یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ وہ خیر خواہ ہے، یہ وہ ناصح ہے، لا یغش، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اور فرمایا وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور یہ ایسا ہادی ہے، ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ اگر قرآن مجید کے اندر جس طرح ان لوگوں نے مار باندھ رکھا ہے، ان لوگوں نے جس طرح غلط بیانیاں کر رکھی ہیں، اور اپنی کتابوں کے اندر ان لوگوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کر رکھے ہیں اللہ کی کتاب اور اس اللہ کے کلام کے بارے میں، اگر رتی بھر بھی اس میں حقیقت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن مجید کے بارے میں اس قدر لوگوں کو اس قدر راغب اور متوجہ نہ کرتے، کیونکہ وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد خلیفہ بنے ہیں، اور پھر وہ اس قدر جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ غور کرو اے اہل دانش، غور کرو، صلاح عام ہے یاران نقتدا کی، ہماری اور تمہاری جو دشمنی ہے، جو مخالفت ہے، وہ کسی ذاتی وجہ کی بنا پر نہیں ہے، ہمارے تمہارے درمیان جو نزاع ہے، جو اختلاف ہے، وہ فقط اس حوالے سے ہے کہ آپ لوگوں کے جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، آپ کے جو عقائد ہیں،
وہ قرآن حدیث سے بھی متصادم ہے اور ائمہ اہل بیت کی تعلیم سے بھی متصادم ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بارے میں کیسا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایسا ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور قرآن مجید ایسا ہادی ہے، ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، وہ ایسا بیان کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ وما جالس هذا القرآن، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک لفظ اتنا وزنی ہے کہ جیسے کسی دنیا کے کسی کنڈے میں تولا نہیں جا سکتا۔ فصاحت ہے اس قدر، کلام میں بلاغت ہے، اس کے اندر درد انگیزی ہے، اور کلام کے اندر دل دوزی ہے، دل ڈوب جاتے ہیں۔ جو بندہ سمجھنے والا ہے نا، جس کے سامنے اکثر جو ہے نا وہ زبانیں وہ شاعری کے لحاظ سے اور سخنوری کے لحاظ سے دنیا پر جنہوں نے اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ان زبانوں کے اندر جو ادب پر کام ہوا ہے، اس ادب پر جس آدمی کی نظر ہے، خدا کی قسم ہے، اس کے جسم میں تو ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے روشنیاں جو ہے نا وہ اس کے روئے میں پھوٹتی ہیں، اور اس پر یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی کلام بھی قرآن مجید وہ آفاقی اور حدیث رسول وہ آفاقی کلام ہے، زمین کے اوپر جو ادب تخلیق ہوا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وما جالس هذا القرآن احد، نہیں بیٹھتا اس قرآن مجید کے ساتھ کوئی بھی، الا قام عنہ بزیادت او نقصان، نہیں ہم نشیں بنتا ہے اس قرآن مجید کا کوئی بندہ مگر جب وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا، جب وہ کیا نام ہے کھڑا ہوگا اس سے، تو وہ یا زیادتی میں ہوگا یا نقصان میں ہوگا۔ زیادتی اس کے پاس کس چیز کی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہدن، زیادت فی ہدن، جو قرآن مجید کا ہم نشیں بنے گا جب وہ قرآن مجید کے پاس سے کھڑا ہوگا تو ہدایت کے حوالے سے اس کے ہدایت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ یہ زیادتی ہوگی، ہدایت میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اور فرمایا کہ او نقصان من امن، اور جب بھی وہ قرآن کی ہم نشینی سے الگ ہوگا تو اس کی گمراہی میں اور اس کی جو ہے وہ گمراہی اور اس کی اس معاملے میں جو اس کی پھسلاہٹ ہے اس میں کمی آ چکی ہوگی۔ قرآن کا جب ہم نشیں بنے گا تو بہت حصہ جو ہے نا وہ قرآن میں بہت حصہ جو گمراہی کا ہے وہ اس سے رخصت ہو چکا ہوگا اور ہدایت میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے، تبرسی امام حسین کے روزے میں بیٹھ کر قرآن کتاب لکھتا ہے کہ قرآن بدل گیا ہے۔ محمد حسین نجفی ٹھکو صاحب لکھتے ہیں کہ خلفاء کے نام موجود تھے مگر نکال دیے گئے۔ عبد الکریم مشتاق لکھتا ہے کہ یہ تو قرآن مجید معاذ اللہ اس کو تو لوگ گدھے پر اٹھائے پھرتے ہیں، یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا نام ہے اس کا، اس میں لکھا ہوا ہے کیا نام ہے اس کا، اصول کافی میں 2000 متواتر روایت ہے کہ قرآن بدل گیا ہے۔ اور کیا نام ہے تجانی سماوی نے، ڈاکٹر محمد تجانی سماوی نے اہل الذکر میں لکھا کہ 2000 روایت موجود ہے کہ قرآن بدل گیا ہے۔ اگر قرآن بدل گیا ہوتا، قرآن مجید میں کوئی پس و پیش ہوئی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کے بارے میں کیا جو ہے نا وہ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں۔ فرمایا انہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انہ بات کی پختگی کے لیے جو داخل ہوتا ہے کلام پر، اور قسم جو ہے نا وہ قسم جتنا جو ہے نا وہ اپنے اندر وزن رکھتا ہے۔ فرمایا انہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ
قرآن کے بعد کسی کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ضرورتیں تھیں اس حوالے سے، ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے، وہ قرآن پر پوری ہو چکی ہیں. اور فرمایا وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، اور قرآن تک پہنچنے سے پہلے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس تک پہنچنے سے پہلے کوئی اس معاملے میں ہدایت کے سلسلے میں جو اسے تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اس حوالے سے قرآن تک پہنچنے سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور قرآن تک پہنچنے کے بعد کسی کی بھوک باقی رہ نہیں سکتی. اللہ آگے کیا فرمایا؟ فَاسْتَشْفَعُوا مِنْ أَدْعَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ دَعْوَائِكُمْ. سبحان اللہ. اس کے ذریعے فرماتے ہیں اپنی بیماریوں کا علاج کرو قرآن مجید کے ذریعے. فَاسْتَشْفَعُوا مِنْ أَدْعَائِكُمْ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو قرآن مجید کے ذریعے. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ دَعْوَائِكُمْ، اور اپنی حاجتوں کو اس کے ذریعے، حاجتوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت قرآن مجید کے ذریعے مدد طلب کیا کرو. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ. اللہ اللہ اللہ. اس کے اندر بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے. وہ بیماریاں کون سی ہیں جس کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے؟ آگے خود وضاحت فرما رہے ہیں. فرمایا وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ. اس میں کفر کا علاج ہے، اس میں نفاق کا علاج ہے، اس میں ہلاکت کا علاج ہے اور ضلالت کا علاج ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، اللہ سے جب بھی سوال کیا کرو تو قرآن مجید کو وسیلہ بنایا کرو، قرآن پاک کے وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ اکبر. وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، قرآن کی محبت کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرو، قرآن کی محبت کے ذریعے. وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ انتہائی نازک موقع تھا جس کو انہوں نے صحیح طرح بھانپا ہے اور تاڑا ہے. فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعے کبھی مخلوق سے سوال نہ کیا کرو. خالق سے سوال کرنا ہے، مخلوق سے نہیں، خالق سے سوال کرنا ہے. اِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ. فرماتے ہیں اللہ کی طرف بندوں کا جو ہے نا متوجہ ہونا، اللہ کی طرف بندوں کے متوجہ ہونے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ. سن لیجئے یہ قرآن مجید سفارش کرنے والا ہے، ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. وَقَائِلٌ وَمُصَدِّقٌ. اور یہ ایسا کلام کرنے والا ہے، یہ ایسی بات کرنے والا ہے جس کی تصدیق کی جائے گی اور تصدیق کی گئی ہے. وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنَ. اور وہ بندہ جس کی قرآن نے سفارش کر دی یوم القیامت شفع فیہ، قیامت کے دن اس کی سفارش قبول کی جائے گی. وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ یوم القیامت. اور جس پر قرآن مجید نے قیامت والے دن عیب لگا دیا، شکایت لگا دی قرآن مجید نے قیامت والے دن، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ. اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی. قرآن نے جب شکایت لگا دی، کوئی عیب کسی کا ظاہر کر دیا تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِسٍ مُبْتَلًى فِي حِرْصِهِ. قیامت والے دن ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، خبردار بے شک ہر ایک کھیتی بانے والا بونے والا جو ہے
وہ اپنی کھیتی میں مبتلا ہونے والا ہے، وعاقبت عملہ اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہونے والا ہے، غیر حرثۃ القرآن، قرآن مجید کی کھیتی بونے کے علاوہ جتنی کھیتیاں لوگ بو رہے ہیں وہ اپنی کھیتیوں کے اندر فرمایا مبتلا ہونے والے ہیں۔ صرف یہ قرآن مجید کی کھیتی بونے والا، اس کو اپنا ذریعہ نجات سمجھنے والا، ذریعہ ہدایت سمجھنے والا، وہ ایک ایسا خوش قسمت ہے کہ جو کسی اگر اس نے صحیح طرح اس کی کھیتی کو بو لیا، اس کی تعلیم کو حاصل کر لیا، تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَاسْتَدِلُّوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ، اس قرآن کے ذریعے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اس قرآن کو دلیل بناؤ، وَاسْتَنْصِحُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور فرمایا اس سے نصیحتیں حاصل کرو اپنے نفسوں کے خلاف۔ یہ نفس پر تم نے بھروسہ نہیں کرنا، نفس جو ہے وہ انسان کو بہکا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے۔ تم نے اس قرآن کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف خیر خواہی حاصل کرنی ہے، وَاتَّخِذُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، اور اپنی آرائے جو ہیں ان کو اس قرآن مجید کے سامنے وہم خیال کرو۔ تمہاری آرائیں قرآن مجید کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور اللہ اکبر فرمایا وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ آبَاءَكُمْ، اور اپنی قرآن مجید کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کو فریب خوردہ سمجھو۔ العمل عمل کرو لوگو، عمل کرو، ثم النہایت النہایا، پھر وہ عمل کرتے ہوئے انتہا تک پہنچو۔ اس عمل کے تمام لوازم و رموز جو ہے وہ تمہارے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اور فرمایا صبر کرو، صبر کرو، ثم النہایت النہایت والاستقامت الاستقامت، استقامت اختیار کرو، پھر صبر اختیار کرو، پھر فرمایا والورع تقوی اختیار کرو، ان لکم نہایت، تمہاری ایک انتہا ہے، فانتہوا الی نہایتکم، اپنی اس انتہا کی طرف انتہا کرو، وان لکم عالما، تمہارے لیے ایک نشان ہے، فاعتدوا بعالمکم، پھر اس نشان کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرو، وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَایَةً، اسلام کی ایک انتہا ہے، فَانْتَهُوا إِلَىٰ غَایَتِهِ، اس کی غایت کی طرف انتہا کرو، اس کے مقصد کی طرف انتہا کرو، وَاخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُم مِّنْ حَقِّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکلو اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے جو اس کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں، وَبَيَّنَ لَكُم مِّن وَظَائِفِهِ، اس نے تمام کے تمام وظائف اور واجبات تمہارے لیے واضح کر دیے۔ انا شاہد لکم وحدی یوم القیامت عنکم، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، اس وقت جو لوگ میرے ساتھ متوسل ہیں میں ان سب کے اوپر گواہ ہوں۔ اور اگر تم اس قرآن پاک پر اس طرح عمل کرو گے جس طرح کہ میں نے رہنمائی کی ہے، تو فرمایا پھر میں قیامت والے دن تمہارے لیے حجت بنوں گا، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گواہی دوں گا کہ ان لوگوں نے واقعی قرآن مجید کو مشعل راہ بنایا۔ یہ تھا قرآن مجید کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یہ خطبہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں کس قدر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر جو روشنیاں ہیں، اس کے اندر جو نور ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ہدایت کے جو تلاطم خیز سمندر اور دریا ہیں، وہ انہوں نے تمہارے سامنے کس طرح بہائے ہیں، آپ خود گئے غور کر لیں۔ اس کے بعد اگر قرآن مجید کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، چاہے وہ محمد کیا نام ہے یعقوب کلینی ہو، کیا نام ہے اس کا اصول کافی کو لکھنے والا، چاہے وہ طبرسی ہو، چاہے وہ عبد الکریم مشتاق ہو، چاہے وہ ڈاکٹر محمد تجانی سماوی ہو یا محمد حسین نجفی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ صرف قرآن اور اسلام اور شریعت کا مخالف نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سری دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق